السلام علیکم۔ خبر ٹی وی کی تمام خواتین و حضرات، آپ کو میری دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، یہ بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، تو تمہیں وہاں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں شام میں رزق حلال کے غرض سے سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو تم وہاں کے شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان کی ضرورت ہے، کیا آپ اجرت پر میرے باغ کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ وہ مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن کے ساتھ کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور تو توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے افسوس سے کہا، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو کہ ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگور کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے باغ کے ایک بھی انگور کا دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ یہ بات سن کر باغ کے مالک نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران ہو گئے کہ اتنا ایماندار متقی اور پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی مالک کی اجازت کے بغیر باغ سے ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعا آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے۔ صبح جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے دعا شروع کر دینی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال لیتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھیں، جتنی دفعہ آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں، پھر آپ کے پاس رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔